اے قارعہ تیرے اشارت، اے واقعہ تیرے اشارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پرام، سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہمارے پاس جو آج کچھ خبریں جمع ہیں، ان میں جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ جس خبر کو میں شیئر کروں گا وہ بڑی دلخراش خبر تھی کہ پچھلے دنوں کشتی ڈوبنے کی وجہ سے، یعنی کچھ لوگ جو غیر قانونی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے سفر کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنی کوئی بھی روزگار یا زندگی کا کوئی ایسا سسٹم بنائیں، مگر وہ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور وہ حادثے میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے جو لوگ تھے وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو وہ ایک نیوز بڑی چلی اور سوشل میڈیا پر بھی بڑی وائرل کی گئی۔ تو وہ نیوز کے تعلق سے آج ہم اس کو پہلے لے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نیوز کی تعلق سے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی پہنچنے کی کوشش میں پاکستانی شہریوں سمیت 64 افراد کشتی ڈوبنے سے ہلاک۔ لیبیا میں کشتی ڈوبنے سے 7 پاکستانی جاں بحق۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والے مہاجرین کی کشتی سمندر میں چٹان سے ٹکرا کر ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں پاکستانیوں سمیت 64 افراد ہلاک ہو گئے۔ اٹلی کے جنوبی علاقے میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعات میں جان سے جانے والوں میں 14 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کئی افراد کی لاشیں تیرتے ہوئے ساحل پر پہنچی۔ کشتی میں 120 سے زائد افراد سوار تھے۔ دوسری جانب لیبیا میں غیر قانونی پاکستانی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، جس میں 7 پاکستانی شہری جاں بحق ہو گئے۔ کشتی میں سوار پاکستانی غیر قانونی طور پر لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے، جو بدقسمتی سے حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میری معلومات ہے، کیونکہ میں نے ترکی میں بھی یہ معلومات لی ہے اور یورپ میں بھی میں نے معلومات لی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جہاں پر اس طرح اللیگل طور پر جانے کے راستے بنے ہوئے ہیں۔ ہر ملک میں اللیگل جانے کے راستے اس طرح کے نہیں بنے ہوتے، کیونکہ کئی ممالک ایسے ہیں جس میں اللیگل ویزا یا اللیگل ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ سفر تو ہو جاتا ہے اور لوگ پہنچ جاتے ہیں، بعد میں بعض اوقات ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ لیکن یہاں آج جو اس وقت ہم جس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے اس پر 3 سے 4 پروگرام کیے ہیں اور میں نے ان لوگوں کی بھی آپ کو ویڈیوز اور تاثرات بتائے ہیں جو اللیگلی جانے میں کامیابی ہوئے، واپس آ گئے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کافی اس کو ایڈریس کیا گیا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، اور حقیقت یہ ہے کہ عزت و آبرو کے بھی ٹھیک ٹھاک خطرات ملتے ہیں۔ اور اب تو پتہ چلتا ہے کہ فیمیلز ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اب کسی سے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کے معاملات ان کے بھی سنے جاتے ہیں۔ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو میری انفارمیشن جو آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے بھی فیمیل جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، وہ سفر تو کر ہی رہی ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے مسلمان عورت کو کہ جب شرعی سفر ہو تو بغیر محرم کے کرنے کے تعلق سے جو شرعی حکم ہے یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اسلام و دین کا ایک اصول ہے کہ عورت کے لیے اگر سفر ہو، وہ سفر بھی شرعی سفر ہے، جتنی اس کا مسافت ہوتی ہے، جو اس کے مائلیج ہیں، اس کے حساب سے جو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، تو یہ شرعی حکم اپنی جگہ پر موجود ہے، باقی ہے۔ اور اس کے تعلق سے بھی شرعی جو احکامات ہیں کہ کس طرح ایک عورت سفر کر سکتی ہے، اس شرعی احکام کو سامنے رکھ کر اگر کوئی عورت سفر کرتی ہے
تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب تو بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اس طرف سوچ ہی جیسے ختم سی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. البتہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں، اور جنرل سفر میں بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ہر بات رپورٹ نہیں ہوتی، ہر بات بیان نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی مطلب کہ اس طرح بے باکی اور انلیگل طریقے سے جو کام کیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے خرابیاں سامنے آتی ہیں. لیکن کچھ ہوتا ہے ایسا کہ اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. جی ہاں، مذہبی طور پر کچھ ایسی خبر آ جائے تو اس کو بڑی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح کی خبریں جیسا میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی شاید دبانے کی کوشش کی جاتی ہو، تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اس طرح کو پروموٹ کرتے ہیں وہ کب چاہیں گے کہ ان کے اس تمام تر منصوبوں پر جو نقصانات سامنے آ رہے ہوتے ہیں اس کی وہ لوگوں کے سامنے ہو، لوگ رکیں. تو لیکن ہمیں شریعت مطہرہ اسلام و دین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مرد ہو یا عورت، جو بھی سفر کے احکام ہیں اس کو سامنے رکھیں. کون سا قانون آپ کو کہیں جانے کی اجازت دے، اسلامی قانون کے طور پر دیکھا جائے، اور ممالک کے وہ قانون جو کہ اسلام و دین کے قانون سے نہیں ٹکراتے. اور جنرلی طور پہ سے کئی قانون ہیں جو اس کا ٹکراؤ کا کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے اور ایک طریقہ کار کو بنانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. البتہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا پچھلے ہزاروں نہیں، شاید اگر میں مجموعی طور پر سالوں کی اگر میں کارکردگی آپ کے ساتھ بیان کروں تو ایک بہت بڑی تعداد دنیا سے چلی گئی، اور ان کی نہ لاشوں کا پتہ چلا. مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں. کس طرح لے کے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، کس طرح لے کے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں مجھے بتائی گئی تھی. کسی کے پاؤں کٹ گئے، کسی کے انگلیاں کٹ گئی، کسی کے ہاتھ برباد ہو گئے، کسی کے سامنے اس کے والد صاحب مر گئے، کسی کے سامنے اس کا بیٹا مر گیا، کسی کے سامنے مطلب کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. کوئی مطلب کیونکہ انلیگل بارڈر ہے نا، آپ کو ایک فکس ٹائم کے اندر جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو نکلنا ہے. اچھا، اسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر اتنے سارے لوگ ڈال دیے جاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اب ایک کار کے اندر کتنے لوگ آ جائیں گے. اب سیٹیں ویٹیں نکال کر بھی لوگ بھرے جاتے ہیں، تو ایک کے اوپر ایک کنٹینر میں لوگ ڈالے جاتے ہیں. اسی طرح کشتی میں بھی سوار کروائے جاتے ہیں. اب کشتی کے اندر گنجائش فار ایگزامپل 50 لوگوں کی ہے. اب چونکہ وہ انلیگل سارا سسٹم ہے تو 50 لوگوں کو لے کے جائیں گے تو یہ کب ان کا بھی مطلب وہ ان کو بھی تو کم ان پیسوں میں ان کو بھی تو کمانے کا بہت ہوتا ہے نا. اور لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے نہیں یار نکل جائیں گے ان کو یہ نہیں پتا ڈوب جائیں گے تو کیا ہوگا، یا کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کشتی جس میں 50 سوار ہو سکتے ہیں اس میں 60 70 100 جو بھی آتے ایک کے اوپر ایک چڑھا کر ڈال دو تو پھر حادثہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، ترکی میں بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، سفر میں رہتے ہیں. ہمارے بلال مدنی ہیں، ان کو میں نے عرض کی تھی کہ یہ میں چونکہ کروں گا سلسلہ، یہ وہیں ہوتے ہیں یورپ کے ممالک میں اور دیگر ممالک میں، تو ان کے ساتھ زیادہ ملاقاتیں رہتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا کوئی فیڈ بیک دیں. اور مقصد میرا آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا یہی ہے کہ دیکھیے ایک واقعہ ہوا، یہ سبق آموز بھی ہے، یہ عبرت والا بھی ہے، یہ اس پہ جو کچھ آپ نکالنا چاہیں یہ وہ ہے. مزید جو باتیں سامنے آئیں گی تو پرپز آف ڈسکشن یہی بنے گا کہ پلیز اس طرح سفر کرنے کی کوشش مت کیجیے. جان ہے تو جہان ہے. ماں باپ کو چاہیے، بھی بچوں کو چاہیے کہ وہ یقین دہانی تو کر لے کہ ہمارا بچہ اگر ملک سے باہر جا رہا ہے تو اس کا جانا ہے لیگل ہے کہ انلیگل ہے. بھائی لیگل بندہ ایئرپورٹ کے ذریعے جاتا ہے، کوئی پراپر وے سے جاتا ہے، امیگریشن سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اور سارے مراحل طے کرتے ہوئے جاتا ہے. مگر یہ چھلانگے مارتے ہوئے جانے والے جب گرتے ہیں نا، اللہ کی پناہ بہت برے گرتے ہیں. بلال بھائی آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے بلال بھائی. اور اچھا بلال بھائی آپ ساری ڈسکشن سن رہے ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ جی صاحب آپ نے یہ بہت اچھے انداز میں اس کو لیا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جہاں جہاں نیٹ ورک ہے اور وہاں پر ایسے کچھ نہ کچھ لوگ آتے رہتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز میں پریشان ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر بھی.
اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جو ٹرانزٹ ایریا ہوتے ہیں ان غیر قانونی تارکین وطن کے، اور وہاں پہ بھی ایسے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ رہتا ہے۔ کچھ کے درمیان آپ نے بھی بیان فرمایا تھا، ایک مدنی حلقہ ہوا تھا جس میں آپ نے وہاں پر بھی ان کو سمجھایا تھا کہ آپ تھوڑا کما لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن اپنے گھر اور گھر والوں کا سکھ اور ان کے ساتھ رہیں۔ ایسا حالات جو دیکھے ہیں یہاں پر ایسے لوگوں کے الامان والحفیظ، ایک جگہ پر ایسے غیر قانونی تارکین وطن کی رہائش پر جانے کا موقع ملا اور مدنی کاموں کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان بڑے اسلامی میں پڑھانے کے لیے، تو وہ شاید 20 بائی 15 کا ایک کمرہ تھا اور اس کے اندر 82 لوگ رہتے تھے۔ 82 ایک کے اوپر ایک، اور حالات ایسے تھے، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ سونے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کا ٹھکانہ، اور اس میں سے اکثریت ایسی بیمار تھی کہ جو نہ ہاسپٹل دوائی لینے جا سکتی تھی، کہ باہر جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، نہ وہ کوئی اور کام کر سکتے تھے، اور بعض کے ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی کہ جن کا اس سفر کے دوران پہنچ گئے خیر سے وہ کہیں پر، اب وہاں جہاں پہنچے وہاں پر ان کو وہ علاج معالجے کی سہولیات نہ مل سکی، اور علاج معالجے کی سہولیات نہ ملی تو ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اسلامی بھائی یہ تھے کہ جن کو سفر کے دوران سردی کی وجہ سے کچھ ایشو ہوا اور بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگ ضائع ہو گئی اور وہ کاٹنی پڑی۔ اللہ اللہ اللہ۔ یورپ کی ہی ایک ملک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا بلال بھائی، یہ جو آپ مجھے جو بریفنگ دے رہے ہیں، میں تھوڑی سی ان کے جو ہم سے جو باتیں کرتے ہیں یا ان کا جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑی سی کراس ٹاک ہو جائے گی تو ایک کنفیوژن بھی کلیئر ہو جائے گی۔ جب ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار جو بھی ہے 10 سال 15 سال 20 سال گزار لیں گے، راستہ تو نکل ہی آئے گا، اپنے یہاں کیا کر لیں گے، کیسے کر لیں گے، اور یہاں چلو پہنچ تو گئے ہیں یا پہنچ تو جاتے ہیں۔ تو وہاں جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ بھی کیا بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، یا کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ان میں جو جتنے پہنچتے کہ سارے کے سارے 2 5 10 سالوں میں یہ سیٹ ہو جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں؟ 2 5 10 سال کی بات کر رہا ہوں میں۔ نہیں، میں ایک اسلامی بھائی کو ایسا جانتا ہوں کہ 2014 سے میری ان سے ملاقات ہے اور آج 2023 ہے، اب تک وہ سیٹ نہیں ہو سکے، اور یہ ایک نہیں ہے، اس کی ہزاروں مثالیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے؟ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر وہ خود فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ آ جاؤ، ہم یہاں سیٹ ہیں، آپ آ جاؤ، ہم سیٹ ہیں۔ تو کیا یہ جو ان کو انلیگل جو بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پریشر ہوتا ہے کہ تم ان کو فون کر کے بولو، تم ان کو فون کر اپنی جھوٹی پوزیشن بتاؤ تاکہ وہ آ کر مطلب کہ ہمیں یہ سارا مطلب کہ نظام بنا کر دیں؟ کیونکہ میرے مدی چینل کے ناظرین، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، انشاءاللہ بلال بھائی سے ہم بات کنٹینیو کرتے ہیں، کہ یہ میں ترکی میں تھا، جیسے آپ کو بلال بھائی نے ابھی بتایا، تو میں ترکی میں تھا، اور ترکی میں جب میں نے ان سے بات چیت کی جو انلیگل وہاں پر پہنچے تھے، پہنچ گئے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان میں ایک تعداد تھی جن کو اگر شاید واپسی کی صحیح صورت مل جائے نا تو وہ امیجیٹ واپس آ جائیں۔ اتنے پریشان تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو پیٹا جا رہا تھا، ان کو کھانے پینے کے مسائل تھے، وہاں پہ یہ بھاگتے پھرتے تھے اور یہ رو رہے تھے۔ ان میں ایک تعداد روتی ہے، جی ہاں، ان میں ایک تعداد روتی ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی کہ ہم یہاں آ گئے، اب ہم جائیں کیسے، ہم کو ہمارے ماں باپ بنا کر دیتے یہ۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بڑی حیرت ناک بات بتائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم یہاں پر آ گئے تو اب ہمارے ساری چیزیں انہی کے پاس ہیں جو ہم کو یہاں لے کر آئے ہیں، اب یہ ہم پر تشدد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سب نہ کرتے ہوں، مگر جنہوں نے مجھے بتایا میں وہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر تشدد کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنے شہروں میں فون کرو اور کہو کہ ہم یہ اس طرح اچھی طرح پہنچ گئے اور یہاں پر اور لوگوں کو بھیجو تاکہ آپ کے یہاں سے اور ہمارے آفس میں جائیں اور جا کر یہ بتائیں کہ تو ان کا بزنس چلاتے ہیں، یہ ان کو اپنا سیلزمین بناتے ہیں اور جھوٹی خبروں کے ساتھ یہ ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ بھی جب مراتا جب سب پہنچتا ہے
تو وہ بھی کہے گا ہم کیا کرتے ہیں، پھر ان کو بھی یہی. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ کر سن کر آیا ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو جو بتایا میں دیکھ کر سن کر آیا ہوں. دروغ کر دینا راوی، یعنی اگر خدا نہ کرے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر ہے، لیکن یہ ایک یا دو کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے میں نے بات نہیں کی ہے. میرے ساتھ باقاعدہ ایک زبردست حلقہ تھا، اور میں کہہ سکتا کہ شاید اگر میں کہوں کہ 50-100 اسلامی بھائی ہوں گے وہاں پر جو پہنچے ہوئے ہوں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ چونکہ جانتے بھی تھے، پہچانتے تھے، یہ مدنی چینل پر یا سوشل پلیٹ فارم پر ہمیں دیکھتے تھے. کچھ یہاں ہمارے پرانے مجھے ملے، بالکل تھے ماڈرن ٹائپ کے لڑکے، لیکن یہ کیا کہیں کوئی اور، کہیں اور، کہیں کسی نے اجتماع میں شرکت کی تھی، کہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھتا تھا، کوئی کیا تھا. تو وہ دعوت اسلامی کو یوں ڈائریکٹلی جانتے تھے، پہچانتے تھے. تو باقاعدہ میرے ان سے مشاورت ہوئی. اگر بلال بھائی کو یاد آتا ہو تو میں نے کہا میں آپ کی یہ باتیں میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری باتیں پہنچائیے گا، کہیے گا یہ نہ آئیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا یہ یورپ کے جزیروں میں اور یورپ کے بعض جگہوں پر ہمارا جانا ہوا تھا. وہاں جا کر ہم نے جب ان سے بات چیت کی، اور یہ کھیتوں میں کینو توڑنے کے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی لیبر کا کام کرتے ہیں، تو کیا بہت آرام دہ زندگی گزارتے ہیں بلال بھائی یہ وہاں پر، اور ان کو بہت اچھی جاب مل جاتی ہیں، اور یہ جا کر 1-2 سال میں سیٹل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات بتائیں، ورنہ یہ قوم مانتی نہیں ہے. کہتے ہیں یار آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے یوں ہی ہو گئے، آپ خالی ہم کو ڈراتے ہو. نہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے ایک ملک میں، ترکی میں ہی جب آپ کا اجتماع ہوا تھا، اس کے بعد ہم بیٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کا یورپ میں بھی جدول تھا، اور یورپ کے اس ملک میں بھی آپ نے مختلف لوگوں سے اس وقت ملاقاتیں کی تھی، اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی. اور ایسے افسوسناک واقعات بھی سامنے آئے تھے کہ ایک کا بھائی فوت ہو گیا راستے میں، دوسرے بھائی کو بھیجا اسی پیسے کو کور کرنے کے لیے جو ایجنٹ کو دیا تھا، اس کے بعد وہ بھی فوت ہوا، تیسرے کو بھیجا، پھر چوتھے کو بھی بھیجا تیسرے کے مرنے کے بعد. اور اس پہ آپ نے پورا سلسلہ بھی کیا تھا اس حوالے سے، اور یہ ایسے لوگوں کے ماضی اور وہ بھی بتائے تھے تجربات، ویڈیو کی صورت میں بھی شاید یہ سلسلہ تھا. تو کمفرٹ زون میں تو ایسا یہ سالوں سال نہیں ہوتے، سالوں سال وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہوتے، لیویج یا کمفرٹ نہیں ملتا ان کو، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے سفر کے دوران ہی ان کے پاس جو اپنے زیادہ راہ ہوتا ہے سفر کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے رکھ کے لے کے جاتے ہیں ایجنٹ کو دینے کے بعد، تو وہ تک چھینتے ہیں. وہاں پر کھانے کے وعدے ہو جاتے ہیں راستے کی بات، وہاں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، تو قرضہ الگ چڑھ جاتا ہے، پیسہ الگ چلا جاتا ہے، جاب ملتی نہیں ہے، بھیک مانگنے کی نوبت آتی ہے، اور اس پر پھر ان پر تشدد ہوتا ہے کہ اگر تمہیں ہم سے خلاصی چاہیے تو تم ہمیں 5-6 بندے اور دے دو. اچھا 150-200 یورو میں بھی وہ جاب کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور سمجھے 150-200 یورو 50 یورو میں ہم یہاں لے جائیں گے، 100 یورو گھر بھیج دیں گے، یا 100 یورو ہم خرچ کریں گے، 50 یورو وہاں بھیج دیں گے. ان پر قرضہ اتنا چڑھ چکا ہوتا ہے کہ مت پوچھے بات. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ملک پاکستان کے باہر جن کا سفر ہوتا ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ریئلٹی کے ساتھ ریئلٹی شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں اس وقت پاکستان میں ہوں، نو ڈاؤٹ مہنگائی اپنے بام عروج پر ہے، بالکل پریشان ہے قوم، بالکل پریشان ہے، اور پریشانی درست ہے، یہ غلط پریشانی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی بھی اپنے مطلب کے خرچے پورے کرنے میں اب فیل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، اس کی آمدنی میں کوئی ایسا خاص اضافہ نہیں ہے. مگر میں بھی آسٹریلیا گیا ہوں، میں بھی آسٹریلیا سے آیا ہوں، میں بھی انڈونیشیا گیا ہوں، میں بھی نیوزی لینڈ سے آ رہا ہوں. انڈونیشیا اور یوں سمجھیے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، یہ 3 ملکوں سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں. اس سے پہلے میں یو کے جا چکا ہوں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں نے 2022 میں اگر میں کہوں کہ میں نے 25 سے 30 ممالک یورپ سمیت اگر سفر کیا ہے، کہ یورپ خود 28-30 ممالک کا ایک ملک ہے، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا. پچھلے چند سالوں میں 2022 میں نہیں کہہ سکتا، پچھلے چند سالوں میں تو اتنے ملکوں کا سفر کیا. لیکن 2022 میں جن ممالک میں گیا ہوں، میں نے ان ممالک میں جا کر صرف دیکھا ہے. اچھا پیٹرول پمپ پہ جا کر میں نے پوچھا ہے کہ یہاں پیٹرول کتنے کا، کمپیریزن کرتا. میں پاکستان کا ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور میں یہاں سے جاتا ہوں تو میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ یار کتنی مہنگائی بڑھی ہے. آپ یقین مانیں 30%، 35%، 40% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں بلال بھائی، یورپ میں بھی اتنی مہنگائی بڑھی ہے؟
جی صاحب، یہاں پر بھی آپ نے تو ماشاءاللہ تھوڑا سا 35 ہلکا ہاتھ رکھا ہے. کچھ جگہوں پہ تو 100% سے زیادہ وہ ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوکنگ آئل جو پہلے کچھ سینٹ کا تھا، اب وہ 4-5 یورو تک کا کہیں پر مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میں کو ایگزامپل دے رہا ہوں. یہی ترکی میں بھی حال ہے، دنیا کے کئی ملکوں کا یہ حال ہے. میں صرف آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اب آپ بولے کہ ہم وہاں جا کر سروائیو کر لیں گے، یہ سروائیو کرنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ وہاں بھی جائیں گے تو وہاں کی ایک تو روزگار کا مسئلہ ہے. ہاں، آپ کے اسکل سے تو آپ کو انلیگل جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو پلمبرنگ کا کام آتا ہے، آپ کو کارپینٹر کا کام آتا ہے، آپ کو دیگر ہوم مینٹیننس کے کام آتے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑی جاب ہے جو خالی ہے دنیا بھر میں، اور وہاں کے لیے دنیا بھر کے لیگل دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب آپ کو اسکل تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس مہارت تو کوئی ہے ہی نہیں. اپنے ہاتھ سے اپنی گھر کی چائے تو آپ بنا نہیں پاتے، اپنے جوتے پالش آپ کر نہیں سکتے، ایک وقت کا کھانا آپ اپنا تیار کر نہیں سکتے، اپنے گھر کے اندر اگر نل کا خراب ہو جائے تو وائسر لگا کر آپ صحیح نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے اگر کیل لگانی تو ایک کیل تو آپ سے ٹھکتی نہیں ہے. مطلب یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، 1% ہمارے پاس اسکل نہیں ہے. اپنی موٹر سائیکل کی اگر چین اتر جائے تو چین لگانے کے لیے بھی آپ کو مطلب کہ میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے، اپنا ٹائر خود کھول نہیں سکتے. یعنی میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے گھر کے 10 مینٹیننس کے کام ہے جو اگر آپ چاہیں تو کر سکتے تھے. یہ اسکلز نہیں آتی تو ٹھیک نہیں آتی، ہر ایک کئیوں کو نہیں آتی، لیکن آپ کو جب کام کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنے اندر کوئی مہارت یا اسکلز پیدا کریں اور اس کے بعد آپ لیگلی اپلائی کریں. دنیا بھر میں اس طرح یہ جو لیبر کوالٹی کا جو کام ہے، اسی طرح مطلب بہت سارے کام ہیں. بلڈنگ مٹیریل سے تعلق رکھتا ہے، بلڈنگ بنانے کے سے تعلق رکھتا ہے. تو لیگل چیزیں ہیں وہ کرنی نہیں ہے. محنت ایک پائی کی نہیں کی، اپنے یہاں بھی نہیں کی. اب جناب میں باہر جاؤں گا تو باہر ایک درخت لگا ہوا ہے جس کو سنا ہلاتے تو اس میں پتے کی جگہ وہ نوٹیں گرتی ہیں. ایسا نہیں ہے. تو دنیا میں مہنگائی ہے. ہمارے اور دنیا کا فرق کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ابھی بلال بھائی نے بھی کہا کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. وہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے جس کو اللہ کرے کہ ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مہنگائی انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کا تو آپ بھی مان لیں، چاہے آپ جس ملک کا بھی آپ نام لیں، مہنگائی انٹرنیشنل ایشو ہے. ریٹ بڑھ گئے ہیں، پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں، آئل کے ریٹ بڑھتے ہیں، گروسری جو کھانے پینے کی چیزیں ریٹ بڑھتے ہیں. ہاں، بعض ملکوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو اس حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے کہ لوگ کھا پی سکے اور لے سکے، اور وہ سبسڈی بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح کی سہولتیں دی ہوئی ہیں. مگر جو چیز میں نے جو سمجھی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو پے اسکیل ہے، جن ملکوں کا میں کہہ رہا ہوں ان کا کہہ رہا ہوں، ہر ملک میں ایسا نہیں ہے. پے اسکیل ہے، جو سیلریز ہیں یا ان کے منتھلی انکم ہے، اس کو بھی بہتر کرنے پر کوشش کی گئی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ مہنگائی تو دوسرے ملکوں میں بھی بہت بڑی ہے، مگر دوسرے ملکوں کے اندر مہنگائی بڑھنے سے ایز سچ ان کو جو فرق پڑا ہے نا، وہ ان کی سیونگ پر زیادہ فرق پڑا ہے. کہ پہلے مثال کے طور پر گھر پر وہ مثال کے طور 50,000 بھیج سکتے تھے تو 25,000 بھیج پائیں گے. تو یہ فرق پڑ گیا ہے. لیکن کرنسی کی جو فلیکچویشن اور کرنسی کے فرق سے وہ الگ بات ہے کہ ان کو اتنا اس کو رزلٹ ملا ہے یا نہیں ملا. لیکن ہمارے یہاں اگر اپنے ملک کی میں بات کروں، تھوڑا سا یہ پلس ہو گیا ہے. اگر اپنے ملک کی بات کروں، اگر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کی بزنس بہت اچھی گرو کی ہے، 2-3 سالوں میں انہوں نے بہت اچھا کمایا ہے اور ان کی انڈسٹری بڑھ رہی ہے، ان کا کام بڑھ رہا ہے اور ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسا ہے، یہ مطلب افسانے نہیں ہے، ایسا ہے. تو جن کا ایسا ہو رہا ہے، اگر اس طرح کے لوگ اور دیگر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، اگر وہ سیلری کو اچھی کر دیں، انکم کو لوگوں کی اچھی کر دے، تو یہ جو مہنگائی کی جو پریشانی آئی ہے اس سے ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی کروڑوں لوگ ہیں جو ایز اے لیبر کام کر رہے ہیں اور ان جگہوں پر کام کر رہے ہیں جن کی اپنی جو انڈسٹری میں جہاں یہ کام کر رہے ہیں اس کی انکم میں کمی نہیں ہے، ان کی پروڈکشن میں کمی نہیں ہے. کئی ایسے، میں ابھی ہر ایک کا نام نہیں لینا چاہتا جان بوجھ کر، ظاہر ہے کہ مجھے بھی اس بات کا اندازہ، میں مارکیٹ میں ایک سمجھے کہ آبادی میں رہتا ہوں، لوگوں میں رہتا ہوں، اور ہمارا کام ڈونیشن لینا بھی ہے، چندہ لینا بھی ہے، اور یہ تو ویسے ہمارا دین ہے چندہ کرنے اور ڈونیشن کرنے کے دعوت اسلامی کے لیے. تو ایک ایکسپیرینس مل جاتا ہے، لوگوں کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کون کون سے بزنس ایریا، ٹریڈنگ ایریا کے اندر بوم آیا ہے، اچھی پروڈکشن ہے، اچھی آمدنی ہے، اچھا مارجن ہے. اور بعض وہ ہیں جو واقعی پرابلم ہے،
پریشان ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں کا پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گا، سیلری نہیں ہوگی، آمدنی نہیں آئے گی، لوگوں کا جب پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گا تو پرچیزنگ پاور ختم ہونے کی وجہ سے یہ ریٹیل مارکیٹ میں نہیں جا پائیں گے۔ جب یہ ریٹیل مارکیٹ میں نہیں جا پائیں گے تو ریٹیل والے ہول سیلر سے مال نہیں لے پائیں گے کہ پچھلا ہی نہیں بک رہا، کہ مین جو کنزیومر ہے جب اس کا ہی پرچیزنگ پاور ختم ہو گیا تو اس کا پرچیزنگ پاور ختم ہو جانے کی وجہ سے کل وہ اگر 4 سوٹ خریدتا تھا تو آج 1 سوٹ خریدے گا، کل وہ اگر 2 مہینے میں ایک چیز چینج کرتا تو اب 6 مہینے میں وہ چینج کرے گا۔ پہلے وہ تھوڑا بہت کر لیتا تو اب اس کو بھی بریک لگائے گا۔ پہلے 4 لوگ ایک کام کر لیتے تو وہ یار اب 2 میں ہم سروائیو کر لیں گے، یار ایک دوسرے کی چیزیں ایکسچینج کر لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بیسک کنزیومر، بیسک جو بائر، جو خریدار ہے، جب اس کے پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گی، قوت خرید کم ہو جائے گی تو وہ ریٹیل مارکیٹ سے بچے گا، ریٹیل مارکیٹ سے رکے گا، وہ نہیں خرید پائے گا۔ جب وہ نہیں خرید پائے گا تو ریٹیل والا ہول سیلر سے مال نہیں منگوائے گا، وہ کہے گا نہیں یار میں کیا کروں، جو پڑا تھا وہی نہیں بک رہا ہے۔ جب ہول سیلر سے مال نہیں نکلے گا تو وہ جو پروڈکشن کرنے والی فیکٹریز ہیں ڈیفینیٹلی وہاں بھی وہ بریک لگائے گا کہ یار کیا کرے، پہلے سے آپ نے اتنا مال دیا ہوا ہے جو بک نہیں رہا ہے۔ تو اب جو پروڈکشن فیکٹری کر رہی ہے ڈیفینیٹلی اس کے پروڈکشن میں بھی بریک لگے گا کہ اس کا مال مارکیٹ کی طرف جا نہیں رہا ہوگا۔ تو الٹیمیٹ جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اس کی پروڈکشن بھی پرابلم میں آئے گی، کیونکہ بیسک کنزیومر جو ہے، جو آپ کی لیبر بھی ہے، آپ کے مینیجر بھی ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں، آپ کے سپلائر بھی ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کیونکہ زیادہ تو مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ مارکیٹ کے کنزیومر ہیں نا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میجورٹی تو انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں جاتی ہے، رمضان کی خریداری کرتی ہے، عید کی خریداری کرتی ہے، اس طرح کی جو خریداریاں کرتے ہیں یہ تو عام کنزیومر ہوتے ہیں، بڑے لوگ بھی کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی ایک خریداری کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں جس جنرل پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں آئی تھنک آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ تو اگر ہم یہاں پر اپنا لوگوں کی سیلریز اچھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں اللہ آپ کے رزق حلال میں، آپ کے کام میں، آپ کے پروڈکشن میں، آپ کے مال و اسباب میں جو آپ حلال و جائز طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ اور برکت دے، آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کو اللہ نے چاہا تو وسعت بھی ملے گی اور آپ سے محبتیں بڑھیں گی، اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کو اچھے نام سے یاد کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی آپ کی عزت اللہ پاک چاہے گا تو آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ اگر ہمارا پرچیزنگ پاور بڑھا دیا جائے، جو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ بڑھانے والے بھی لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں جن کو میں اس وقت ایڈریس کر رہا ہوں، کہ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیں اور اپنی چیزوں کو درست کر لیں، اسی طرح جو اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح اور پروفیشنلز لوگ ہیں جو کہ اپنی سروسز دے کر اپنی آمدنی یا ان کی جو انکم کا ذریعہ ہے وہ تھوڑا سا اس کو کمپرومائز منیمائز کرائیں، 1.5-2 سال پبلک ٹو پبلک، عوام ٹو عوام، مین ٹو مین، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو ہو جائیں، کہ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر اس پریشانی کو، میں نہیں کہتا ہم ختم کر دیں گے، لیکن بہت کم منیمائز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف این جی اوز اور ویلفیئر پر ہی تو ڈیپینڈ نہیں کیا جائے گا نا کہ وہ یہ راشن خریدے گا، تو ان کی بھی ڈیمانڈ جب آتی ہے راشن خریدنے کی، اس طرح کی چیزیں خریدنے کی، تو ڈیمانڈ تو نکلی، وہاں سے ڈیمانڈ جب آئی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی جب سپلائی بڑھتی ہے تو ان کی بھی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ اناج کا ایشو میرے کو لگتا ہے بھی ابھی سامنے آ رہا ہے جو میری انفارمیشن ہے۔ تو جو میں کمپیریزن آپ کو کر رہا تھا، تو یہ کمپیریزن تو اپنے ملک کے تعلق سے میں نے ایک ہمدردی میں یا خیر خواہی کے طور پر کہہ دیا، مگر یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں میرے پیارے اسلام بھائی، اسپیشلی ان ممالک میں جو پاکستان، اس طرح کی جو دیگر کنٹریز ہیں، تو وہ یہی ہے کہ مہنگائی دنیا بھر میں آئی ہے، لیکن لوگوں کے پرچیزنگ پاور کو بھی کہیں کہیں کسی ملک کے اندر سنبھالا گیا ہے، اور ان کی کچھ سیونگ ایسی رہی ہے، تو ان کا سیونگ ڈسٹرب ہوا ہے زیادہ سے زیادہ، اتنی زیادہ ان کو لائف گزارنے میں اتنی پرابلم شاید اتنی نہیں ہو رہی جو میں دے، لیکن ہمیں تو لائف گزارنے میں پرابلم ہو رہی ہے، یا ہماری طرح کوئی اور اس طرح کے ملک ہیں کہ جن کے اندر اسکیل جو ہے، سیلری اسکیلز یا آمدنی کی جو ذرائع وہ میجورٹی کے کم ہیں یا بہت کم ہیں یا کمزور ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے چاہا ہم سب مل جل کر کوشش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، گناہوں سے معافی چاہیں گے، تو اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں برسائے گا۔ درگزر ایک دوسرے سے کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے سینے صاف رکھیں، اپنی وہ اچھی عبادتیں کریں اور اچھی نیتیں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو۔
تو اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ ہوگا۔ بلال بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جو میں نے ابھی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، تو میں چاہ رہا تھا یہ جو انلیگل جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو مزید کچھ اگر آپ کی طرف سے پوائنٹس مل جائیں، پھر میں دوسرے موضوع کی طرف جاؤں۔ کچھ کالس آ رہی ہے، پھر میں کالس کی طرف بھی جاؤں گا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ مہنگائی تو ہر جگہ پر آئی ہے، کہیں پر وہاں کا جو بیسک سسٹم ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو سنبھالا ہے، اور جو فیڈریشن ہے وہ نہیں ہو سکی، اور کچھ جگہوں پہ مہنگائی سے وہاں پر بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ جاب اپرچونیٹیز وغیرہ جو ہیں وہاں پر پہلے سے کم ہوئی ہیں۔ اور ابھی میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ غیر قانونی تارکین وطن کے پہنچنے کے بعد یورپ میں یا ایسے ملکوں میں جو اموات کی شرح ہے وہ پچھلے سالوں میں، یعنی ایک سال کی رپورٹ لکھی ہوئی تھی، ایک سال کے اندر 8,000 افراد جو ہے یہ غیر قانونی سفر کی وجہ سے یا پہنچنے کی وجہ سے، اور اس دوران جو صورتحال بنی 8,000 لوگ ہوتے ہوئے انتقال کر گئے، مر گئے راستے میں یا کچھ پہنچ کر۔ تو آزمائش، اول تو سفر ہی آزمائش تھا، اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد بھی آزمائش ہی آزمائش ہے۔ پہنچنے کے بعد شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک نئی جگہ ہے، کلو جدید لذیذ، لیکن آہستہ آہستہ کچھ ہی دنوں میں وہ اندازہ ہونے لگتا ہے، پھر انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ کاش کہ میں سفر نہ کرتا۔ اور اب ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے کہ نہ وہ واپس جانے جیسا ہوتا ہے، نہ وہ رہنے جیسا ہوتا ہے، کہ کئی ملکوں میں تو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک ملک کے حوالے سے ہماری پاکستانی گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق 39,000 افراد ایسے ہیں کہ جو واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی جیلوں میں ہیں کہ غیر قانونی سفر کی وجہ سے۔ تو یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں کے ٹائم بھائی پہنچنے کے بعد بھی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہاں پر جاب ملنا نہ ملنا، پھر آزمائشیں میڈیکل کے، اور پلس یہ کہ یہاں پاکستان میں والدین گھر میں سے کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی موت میت، خوشی غمی کا، تو آنے جیسا نہیں رہتا انسان۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہے یا کچھ ٹائم دیا ہے اور عافیت ہے، صحت ہے، تو یہاں پاکستان میں ہی کچھ محنت مزدوری زیادہ کر کے رہ لیں اور کما لیں، یا اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے یا ووکیشنل کوئی ایسی ٹریننگ ہے، تو آپ اس کا پھر پراپر طریقہ کار کے مطابق جو ہے ویزا اور یہ دیگر لیگل سسٹم ہے اس کے مطابق جائیں، غیر قانونی نہ جائیں۔ 20 سینکڑوں ایسے حالات ہیں کہ آنکھوں سے دیکھے ہیں، نگران شورا نے ماشاء اللہ کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کے حالات سنے ہیں، اور وہ بتاتے ہوئے روتے ہیں، اور وہ کم بتاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو بزرگوں سے بات کرتے ہوئے بہت کم بتاتے ہیں، لیکن حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں ایسے لوگوں کے۔ تو سفر نہ ہی کیا جائے غیر قانونی۔ بہت بہت شکریہ بلال بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مگر میں فائنلی ایک بات اور بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، کہ یا جو ہمارے سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھو سن رہے ہوتے ہیں، کہ اگرچہ باہر بعض اوقات آپ کو لیونگ اسٹینڈرڈ تو اچھا مل جاتا ہے، لیونگ اسٹائل آپ کا اچھا ہو جاتا ہے، رہنے کرنے کی آسانیاں اور سہولتیں مل جاتی ہیں، مگر جو دین، مذہب، اسلام کے تعلق سے جو اپنے ملک میں جو ہمیں سہولیات، اپرچونیٹی اور چیزیں مہیا ہیں، میسر ہیں، وہ دنیا میں آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایمانیات کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہیں کوئی ایسا ہم چھوٹا موٹا سا اپنا روزگار یا جاب وغیرہ کر کے شروع کر لیں۔ آپ چھوٹا موٹا روزگار شروع کر دیا کریں، کیوں جاب کے چکر میں جاتے ہیں؟ روزگار اتنے آپ لکھنے بیٹھے تو روزگار کی لائن ہے، 100-150 روزگار تو صرف آپ چھوٹے موٹے اپنے کاغذ پہ لکھ لیں گے کہ یار یہ چھوٹے موٹے روزگار تو ہیں جو ہم کر تو سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک پر کی رحمت پہ نظر رکھیں، اللہ پاک آپ کو آپ کے چھوٹے سے روزگار سے کہاں کے کہاں پہنچا دے گا۔ دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کے اگر آپ ماضی دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹے روزگار تھے، بہت چھوٹا روزگار تھا، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ بورے اٹھائے، آج ان کے پاس فیکٹریاں ہیں۔ کون لوگ تھے؟ میں جانتا ہوں، آج ان کے پاس کام ہے۔
جنہوں نے بیٹھ کر اپنا کام مزدوری کے ساتھ کیا ہے، اپنی چیزیں خود ہی جوڑ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن 2 5 10 15 سالوں میں اتنی محنت جو وہاں جا کر کر رہے ہیں، پھر بھی جاب کی جاب ہی رہتی ہے۔ میں ایک شخص سے ملا یورپ کے اندر، 35 سال یا 40 سال ہو گئے ہوں گے ان کو یورپ کے اندر، مجھے خود وہ بتانے والے ہیں کہ عمران 35 40 سال کے بعد جا کر اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کچھ سیٹل ہوا ہوں، مگر 35 40 سالوں کے اندر بہت چند دفعہ ہی مجھے میرے گھر اور ملک میں جانے کا موقع ملا ہے، میں جا نہیں سکا۔ خوش نہیں تھے یہ لوگ، خوش نہیں ہوتے، اور بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ان کے پاس پیسہ بہت ہے، گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کئی جگہ پر آپ کی اپنی ملکیت کے بھی مسائل ہیں، پرابلمس ہیں۔ ہم یہیں رہ کر اپنے وطن عزیز کے اندر اپنے پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اسی کی تعمیر و ترقی میں کچھ اپنا حصہ ملائیں۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو اچھا کر رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، انہیں ہمارے ملک کے اندر بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں، بہتر سے بہتر اپرچونٹی دی جائیں۔ اور ہیں بھی، یہ بھی آپ کو بتا دو، میں ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں تو میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس اسکلس ہے، مہارت ہے، ہنر ہے، ایمانداری ہے، امانت داری ہے اور محنت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہاں مواقع بہت ہے۔ یہ موضوع میں اس لیے تھوڑا سا طویل کر رہا ہوں کہ بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ کیا کریں، لاکھوں لوگ مائیگریٹ کر گئے، لاکھوں لوگ مائیگریٹ کر گئے، لیکن ظاہر بات ہے میں اپنے وطن عزیز سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ تو اگر یہاں پر کچھ ہے تو مل جاتا ہے، یہ اپرچونٹی ہیں۔ یعنی میں ابھی پچھلے دنوں بیٹھا تھا کسی چند ایک پروفیشنل کے ساتھ، ان کا بھی مجھے کہنا تھا کہ اتنی جابس خالی ہیں، یعنی دونوں طرف کوئی برج کا کام نہیں ہو رہا، یا لیک آف برج ہے، یہ مجھے سمجھ میں آیا جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی جن کو جاب چاہیے ان کو جگہ نہیں مل رہی، اور جن کے پاس جاب ہے ان کو افراد نہیں مل رہے، یا تو کچھ اسکلس پرابلم ہے، کچھ کنیکٹیوٹی پرابلم ہے، اور کچھ محنت کے بڑے مسائل ہیں۔ یعنی کہ محنت نہیں کرنی، کوشش، اسٹرگل نہیں کرنی، بہت ایزی رہنا ہے۔ شروع میں سب کو محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ جو غیر قانونی طور پر جو جاتے ہیں، میری ان سے یہی درخواست ہے، مت جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ جی کچھ کالز لیتے ہیں۔ طہارت طاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں، نگران شورا کی خدمت میں سوال عرض ہے، کیا دولت کمانے کے لیے روٹی روزی ادھر پاکستان کے اندر رہتے ہی اگر روزگار کے لیے ہم تگودو کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے برکتیں لیں گے، تو کیا یہ بہتر انداز نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل بہتر انداز ہو سکتا ہے۔ روزی روزگار کے لیے یہاں مواقع مل جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ باہر بھی جاتے، ایئرپورٹ کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے کہ جناب آئیے گا، ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو بہت روزگار ہے، آپ اتنی آنے میں آپ کو دیر کی ہو گئی، ایسا وہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی جاتے ہیں تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی روزگار ملتا ہے۔ 2 5 10 سالوں میں جا کر کچھ گرو کرتا ہے وغیرہ، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا۔ تو بس ایک مائنڈ سیٹ ایک بن چکا ہے کہ نکل جائیں نکل جائیں نکل جائیں، اور واقعی لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں جو جانے کے بعد سیٹل ہو بھی جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ میں بھی کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے مل کر آ رہا ہوں آسٹریلیا کے اندر، پریشانی ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں ایک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوا جو آپ نے دیکھا بھی سوشل میڈیا پر بھی اور مدنی چینل پہ بھی دیکھا گیا ہوگا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ڈیزاسٹر کو بھی دیکھیں سنیں، اور فی الحال اس پر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس وہاں کے ذمہ دار کی آڈیو بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترکیہ میں ہونے والا جو زلزلہ تھا اس کے تعلق سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اور ہمارے اسلام بھائی نے اس تعلق سے ہمیں کیا انفارمیشن دی ہے، نئی لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ 6 فروری 2023 کے صبح ریکٹر اسکیل پر 7.8 کی شدت کے زلزلے نے ترکیہ اور ہمسایہ ملک شام کو متاثر کیا۔ اسی زلزلے میں ترکیہ کے 10 شہر بری طرح متاثر ہوئے۔ اس خطرناک ترین زلزلے سے ترکیہ میں اب تک 45,900 جبکہ پڑوسی ملک شام میں 6,700 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد ترکیہ میں 1,14,000 اور شام میں 14,500 ہے۔ زلزلے کے اس بڑے جھٹکے کے بعد 9 گھنٹوں بعد 7.5 شدت کا ایک اور جھٹکا لگا، جس کے نتیجے میں مزید نقصانات ہوئے اور نامکمل طور پر تباہ شدہ عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اس کے بعد معمولی آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تاریخ کے بدترین زلزلوں میں سے ایک ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بغیر چھت اور پناہ گاہ کے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ اس شدید نوعیت کے زلزلے نے 7,000 سے زائد عمارتوں کو مکمل طور پر مسمار کر دیا ہے۔ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے قائم کیمپوں میں اس وقت 8,65,000 افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے، اور
ترکیہ اور شام کے وہ مسلمان جو اس وقت بڑے متاثر ابھی بھی افیکٹڈ ہیں، اللہ پاک ان پر خیر اور عافیت والی پر نظر رحمت ہو۔ میں ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا میں تھا، تو وہاں پر وہاں کے جو کانسلیٹ جنرل تھے ترکیہ کے، وہاں بھی میرا جانا ہوا، اور ان کے ساتھ بھی وہاں کے فاتحہ اور ایصال ثواب کا بھی سلسلہ ہوا، جو انتقال کر گئے مسلمان، ان کے ساتھ بھی کافی چیزیں شیئر ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں انہوں نے بھی اپنی ایمبیسیز کو کچھ چیزیں بھیجی ہوئی ہیں، پھر ان کو جو کانسلیٹ جنرل تھے انہوں نے ایک لسٹ نکال کر بھی دی کہ یہ چیزیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں، اسپیشلی میڈیکلی طور پر کافی چیزیں وہاں ریکوائرڈ تھیں، اور بھی کئی چیزیں ریکوائرڈ تھی۔ وہیں ان کے ہاتھوں ہاتھ میں نے ہمارے جو شہاب الدین بھائی ہیں ترکیہ میں، جو اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہاں ذمہ دار بھی ہیں، تو ان کی بھی ہمیں نے ہاتھوں ہاتھ واٹس ایپ کال پر ان کی بات کرائی تھی، اور وہ وہاں سے ان کو لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے اسلام بھائی مہیا کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، اس میں زبردست سبق ہے، اگرچہ اس ٹائم پر کافی سنجیدگی بھی پائی گئی، ہم بھی کافی سیریس ہوتے ہیں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ ہم کیوں اس طرح، مطلب میں نہیں جانتا، یہ بھی جملہ نہیں ہے، جانتے تو ہم ہیں، سمجھتے تو ہیں، لیکن ہم غافل کے غافل ہی رہ جاتے ہیں کہ لمحوں میں نہیں، سیکنڈوں میں بھی، پلک جھپکنے میں زندگی کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے۔ تو میں گیا ہوں ترکی، وہاں کے ماشاءاللہ لوگوں کا رہنا سہنا بھی دیکھا ہے، اور اچھے لوگ ہیں، ملنسار لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، عشق رسول ہے، عبادت کرنے والے ہیں۔ اب جو بے نمازی تو بے نمازی کہاں نہیں، بے حیائی تو بے حیائی کہاں نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، نمازوں سے دوری بھی ہے، لیکن جو خوبیاں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ہیں۔ تو ایک اچھا ملک، صاف ستھرا ملک، مسلمانوں کا ملک، شام تو ویسے ہی تکلیف میں تھا، مزید تکلیف میں آ گیا، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق اور عبرت دونوں موجود ہیں کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر، 4 دن کی باہر ہے دنیا، کیوں دل لگائیں ہم اس میں، نہیں اچھی، خراب ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، بس ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہمارے پاس ہمارے اسلام بھائی کی ابھی جو لیٹسٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی رپورٹس ہیں، ان کی آڈیو ہمارے پاس ہے، آئیے وہ سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ترکیہ میں ڈیزاسٹر سٹیز میں جو کام چل رہا ہے، وہ اب یعنی وہ سمجھ لیں کہ جو جان بچانے والا کام تھا وہ تو سمجھ لیں کہ 72 گھنٹے سے لے کے 85 گھنٹے تک انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ اب یہ فقط یعنی جو بھی ملبہ ہے یا جو بلڈنگ ہے ان کو جو اس قابل ہو سکتی ہیں کہ وہ رہائش کے لیے ہو سکے اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اور جو بھی ٹیسٹ میں بلڈنگ فیل ہو رہی ہے اس کو وہ ڈیمالش کر رہے ہیں، اور جو آلریڈی گری ہوئی بلڈنگیں ہیں جو ملبہ بن چکی ہیں وہ ملبہ سمیٹا جا رہا ہے، ان میں سے جو لاشیں نکل رہی ہیں ان کی تدفین کا کام جاری ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان 10 شہروں میں جو 100% آبادی ہے اس کو یہ کیمپوں میں، خیموں میں شفٹ کر چکے ہیں۔ نیکسٹ پلان کے مطابق وہ چونکہ یہ اب پورا شہر آباد ہوگا، سمجھ لیں آلموسٹ 3 شہر تو 80% ڈیمالش ہو چکے ہیں، اور بقیہ جو شہر ہیں وہ کوئی 30%، کوئی 40%، کوئی 60% اس طرح سے ڈیمالش ہو گئے، اور جو بلڈنگیں باقی بچی ہیں وہ بھی رہنے قابل ہیں، ان کو بھی یعنی خالی کروا لیا گیا ہے۔ تو اس سمجھ لیں کہ اس ٹوٹل آبادی کو یہ اب شفٹ کریں گے کنٹینر سٹیز کے اندر، اور 2 سے 3 سال کے اندر اندر یہ نئے سے پوری تعمیرات ہوں گی، جس پر یہ پورا پلان اب کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو کام جاری ہے وہ ملبہ اٹھانے کام جاری ہے۔ سیکنڈ فیز میں جو ہے نا، یہ جو بلڈنگیں اسٹرکچر ان کا کھڑا ہوا ہے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ کون سی بلڈنگ ایسی ہے جو کچھ نہ کچھ رینویٹ کی جا سکتی ہے یا رہنے قابل ہے یا جس کے پلرز مضبوط ہیں، اور تھرڈ فیز میں یہ کنٹینر سٹیز آباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF یہ آفات جو یہاں کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹی ہے ان کے ساتھ فائنل اس میٹنگ میں پہنچا ہے کہ ہم ان کو اب کنٹینرز پرووائڈ کریں گے، جس کی پہلی لاٹ 92 کنٹینرز کی ہم نے ہو کے کر دی ہے، اور اس کی جو پیپرز ہیں، لیگل پیپرز ہیں، وہ سارے ہم نے آفات کو دے دیے ہیں، اور فیکٹری میں اس وقت مینوفیکچرنگ جاری ہے۔ انشاءاللہ ود ان دی فیو ڈیز ٹائم پہلی لاٹ انشاءاللہ مہاراشٹر سٹی میں شفٹ ہو جائے گی، جہاں FGRF کا کنٹینر سٹی قائم کر دیا جائے گا۔ یہ پلس یہ ہے اس حوالے سے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں آن گراؤنڈ، آن سائٹ موجود ہیں، اور وہاں کا جو یہ جو ڈیزاسٹر ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کا جو ادارہ ہے آفات، اس سے ہماری کنیکٹیویٹی ہے، ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ اس سسٹم کے تحت آپ کر سکتے ہیں۔
تو وہ جو چونکہ اسلام پہ آئے تو ان کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا ڈیمانڈ ہے. تو وہاں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے اور ہم الحمدللہ اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو جن سے ہمیں ڈونیشن لینا ہوتا ہے, مل رہا ہوتا ہے, اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو جو بیسک جو ڈیمانڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ہم وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے. اللہ ہمارے FGRF کے شعبے اور اس کے وابستگان جو اسلام ان کو سلامت رکھے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا جو سیلاب والا جو علاقہ تھا اندرون سندھ کا, آج بھی ہمارے اسلام یہ اندرون سندھ, KP بلوچستان, وہاں پر اپنی کوششیں کر رہے ہیں. مکان بنانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے, ان کو ٹرانسفر کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے, پانی نکالنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے, ان کو سیٹل کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ وہ میں شروع میں بھی عرض کیا تھا آپ کو, شاید آپ کو یاد ہوگا, یعنی جب یہ سیلاب آیا تھا نا تو میں گیا تھا اندرون سندھ وغیرہ علاقوں میں, اور واپسی آ کر میں نے کچھ مخیر جو دینے والے, چندہ دینے والے, ہیلپ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں فائنینشلی, ان کے ساتھ میں نے ایک میٹنگ کی تھی. اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ دیکھیں آج آپ اپنا یہ سرمایہ الگ کر دیں, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد پھر نئی چیزیں پھر بندہ پھر ذہن بدلتا ہے. تو اور کیونکہ ہمیں ایک اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ ہمارے اسلام بھائی اینڈ تک کھڑے رہیں گے. اور ان کا کھڑا ہونا اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں, جہاں آج بھی ہمارے اندرون سندھ, بلوچستان اور KP کے وغیرہ کے جو اسلامی بھائی جو افیکٹڈ ہیں, ان میں وہ اسلامی بھائی بھی شامل ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں, وہ مبلغین ہیں, اور وہ ہم سے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں. تو ان کی طرف سے ہمارے پاس بھی انفارمیشن ہے, وہ اپنے لوگوں سے کنیکٹ ہیں, اور وہاں کے لوگ ان سے مطلب رابطہ کیے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس کنٹینیو وہاں کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی توفیق سے کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے. اربوں گیلن پانی ہم نکال چکے ہیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو تھا. جب میں نے یہ بات وہاں آسٹریلیا میں سڈنی میں ہم بیٹھے تھے, وہاں جب یہ بات میں نے کی کہ اس وقت ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں, دے واز شاکڈ. ان کو یقین نہیں آتا تھا یہ آپ نے کر کیسے لیا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام کیا ہے اور کتنا مشکل کام ہے جو اب آپ نے یہاں کیا ہے. مگر اللہ پاک کی توفیق, اس کی مدد, اس کی رحمت سے ہو جاتا ہے کام. اور دعوت اسلامی کے مبلغین جو FGRF کے ذریعے کام کر رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور ایک اچھا کام ہو جاتا ہے. یہی اس وقت آپ کے ساتھ یہ جو میں بتا رہا تھا ترکیہ یا ملک شام کے طور پر, الحمدللہ آج کی تاریخ تک میں کہہ سکتا ہوں, اب تک کی جو میری انفارمیشن ہے جو آپ نے بھی سنی, الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی FGRF کے ذریعے جو ہمارا فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن ہے, ویلفیئر کا ادارہ ہے, اس کے ذریعے الحمدللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی خدمت کے لیے وہ اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ وہاں کے جتنے بھی عاشقان رسول افیکٹڈ ہیں, اللہ پاک ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دے. ہمیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کی حاجت روائی یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے, اللہ پاک اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. تو اللہ ہمیں ان نیک اور اچھے کاموں کے لیے اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بڑا پرابلم جو اس وقت دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے وہ ہے طلاق کے بڑھتے ہوئے نمبر. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دنیا میں جس طرح یہ بڑی بڑی پریشانی ڈیزاسٹر ہے نا, سیلاب آ گیا تو زلزلہ آ گیا, ایسا لگتا ہے کہ طلاق کا بھی کوئی ایسا طوفان آیا ہوا ہے. اور دنیا میں اس وقت کئی ممالک ہیں جو طلاق کی وجہ سے, یعنی طلاق کا جو ریشو بڑھ رہا ہے, خلا کا جو ریشو بڑھ رہا ہے, کہ عورت کہتی ہے مجھے فارغ کر دو, تو مرد طلاق دے دیتا, وہ خلا لے لیتی ہے. یوں گھر جو ٹوٹ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا ریشو دنیا بھر میں, جی ہاں دنیا بھر میں بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. جو رپورٹس میرے پاس آئی ہیں, آئیے کچھ دیکھتے ہیں. اسلامی ممالک میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کو کیسے کم کیا جائے. عرب شریف میں طلاق کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا اور ہر گھنٹے میں 7 کیسز سامنے آنے لگے. عرب شریف کی عدالتوں سے ماہانہ 5000 سے زائد طلاق نامے جاری ہو رہے ہیں. مقامی میڈیا رپورٹ نے کہا ہے کہ عرب شریف میں طلاق کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے, جس میں روزانہ 168 واقعات رونما ہو رہے ہیں. اوسطاً ہر گھنٹے میں 7 کیسز ہوتے ہیں, جبکہ طلاق کے سالانہ 60,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں طلاق کی شرح میں 16% اضافہ ہوا. ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 100 شادیوں میں سے
سے 16 طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کراچی میں طلاق و خلا کے سالانہ 18,980 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ طلاق کے یومیہ 52 کیسز میں 18 کیسز عورتوں کی جانب سے خلا کے لیے داخل کروائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب کویت میں طلاق کے واقعات میں اضافے پر وزارت انصاف نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اس رجحان کے وجوہات کا جائزہ لینے، اس کے مسائل کو حل کرنے اور اس کے پھیلاؤ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے سفارشات مرتب کی ہیں۔ وزارت انصاف نے شادی شدہ جوڑوں کو تنبیہ کی ہے کہ میاں بیوی کو لچکدار، خود پر قابو رکھنا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور خاندانی و سماجی ٹوٹ پھوٹ کو روکنے کے لیے تعلقات کو درست کرنا چاہیے۔ عراق میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہر 5 میں سے ایک شادی طلاق پر ختم ہونے لگی ہے۔ 4 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی والے ملک میں عدالتوں نے ایک سال میں 73,000 سے زیادہ طلاقوں کا فیصلہ سنایا۔ کونسل کی ویب سائٹ کے مطابق یہ شرح گزشتہ ایک دہائی کے دوران ہونے والے طلاق کے کیسز جو کہ اوسطاً 51,700 سالانہ تھے ان سے زیادہ ہے۔ اس دہائی کے دوران ہر 5 میں سے ایک شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ عراقی حکام کے مطابق طلاق کی زیادہ شرح کے اہم محرکات میں معاشی مشکلات اور نئی ٹیکنالوجیز کے باعث اعتماد میں کمی اور اپنے ساتھی کو وقت نہ دینا اہم وجوہات ہیں۔ ایک اور بھی رپورٹ ہے ہمارے پاس، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سوڈان میں طلاق کے لیے میاں بیوی پر نئی شرط عائد۔ میاں اور بیوی کا رشتہ دنیا کا ایک ایسا رشتہ ہے جو مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نازک ترین بھی ہے۔ فریقین کے مابین اعتماد ہی اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں شادی شدہ جوڑوں میں علیحدگی اور طلاق کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بڑھتے رجحان پر قابو پانے کے لیے افریقی مسلم ملک سوڈان میں طلاق لینے والے جوڑوں کے لیے نئی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سوڈان میں اسلامک فقہ اکیڈمی نے جوڑوں کے درمیان طلاق کی ڈگری جاری کرنے والے اداروں کے لیے ہدایت جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ طلاق کی ڈگری جاری کرنے سے قبل آخری امید کے طور پر ماہر نفسیات سے مدد لی جائے۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق سے پہلے ان کا نفسیاتی معائنہ بھی کروایا جائے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ طلاق کے معاملات کی جانچ کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے اور تمام امور سے مکمل آگاہی اور جوڑے کو ملاقاتوں کا موقع دینے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل سمجھنے کے بعد ہی طلاق کی ڈگری جاری کی جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ کس قدر طلاق کے جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور جیسے اس پہ کہا کہ برداشت کی کمی، معاشی مسائل اور وقت نہ دینا، یہ 3 چیزیں تو یہاں رپورٹ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو ایسے کئی آپ کو یہاں پر ریزن نظر آئیں گے جو طلاق کے اسباب بن جاتے ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ میڈیا نے بھی دماغ خراب کیا ہوا ہو اور کچھ آزادی کے نام پر اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے عورت بھی اس چیز کو شاید سمجھنے میں شاید ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ طلاق کے بعد خود اس کی اپنی زندگی پر کتنا اثر پڑے گا۔ تو نہ کریں آپ اس طرح۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنا گھر چلانے کی کوشش کریں، مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہے، وہ تو دنیا میں کہاں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے سب کی۔ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے، بالخصوص جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں۔ جب پیارے صاحب جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھ لیں آپ، بچے ہو جانے کے بعد ماں باپ یعنی میاں بیوی پھر اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے جیا کرتے ہیں، بچوں کو دے کر جیے۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ میں نے کوئی ایسی نئی بات کی ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ کئی ایسے گھر ہوں گے کہ جن میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن شوہر بچوں کا منہ دیکھتا ہے تو بیوی بچوں کا منہ دیکھتی ہے، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کا جب چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے یار، اب جو ہے اب ہے، تو وہ گھر چلاتے ہیں، ایک دوسرے کا انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ کو یہ بات کا یقین ہو چکا اور ہو جانا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں، اب ہم الگ نہیں ہو سکتے ورنہ ہمارے بچے سڑکوں پر آ جائیں گے، یعنی جب یہ بچے جب سڑکوں پر آتے ہیں نا تو یہ بہت پریشانی ہو جاتی ہے، ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ پھر بسا اوقات پھر عورت بھی آگے جا کر شادی کر لیتی ہے، شوہر بھی آگے جا کر شادی کر لیتا ہے، دونوں اپنا اپنا گھر دوبارہ آباد کر لیتے ہیں، جو بیچ میں جو لٹک گیا وہ تو آپ کی اولاد ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کا آپ تصور اللہ کرے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اب جب آپ کو یہ بات کا یقین ہو جانا چاہیے اور جلد ہو جانا چاہیے، بلکہ آج ہی ہو جانا چاہیے، جو یہ گھر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں جن کا یہ مسائل ہیں کہ اب یہ اولاد ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہے، جب چلانا ہی ہے تو پھر لڑکے کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ پھر محبت سے چلاؤ، پھر پیار سے چلاؤ، پھر لڑکے کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ سمجھ لینا، مطلب بچے ہو گئے 1 یا 2 یا 3 یا 4 بچے ہو گئے تو کیا یہ 2-4 سال کافی نہیں تھے آپ کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے؟ ہوتی ہے بعض اوقات، مرد میں بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، عورت میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، اب ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ کمپرومائز کریں،
بعض کمزوریاں پھر ایسی ہو جاتی ہیں کہ جب جن کے ساتھ آپ کو ذہن بنا پہ زندگی بھر مجھے اس کمزوری کے ساتھ نبھانا، اب وہ کمزوریاں ایسی نہیں ہوتی جن سے نبھایا ہی نہ جا سکے. کچھ ذہن میں وسعت پیدا کریں، سوچ میں وسعت پیدا کریں، اور اب رہنا ہی ہے تو بھی محبت سے رہیں، پیار سے رہیں. لڑ کے کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ بھی سہم ہیں، بچے بھی سہم ہیں، آپ بھی بیمار، بچے بھی بیمار، ذہنی پریشانی الگ، برداشت نام کی چیز نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، اب شور کے اندر ایک مسائل آ گئے، ہو گیا، تو اب گھر توڑنا نہیں ہے نا. اب گھر توڑ کے کریں گے کیا؟ آپ بولیں گے میں دوسری شادی کر لوں گی، وہ اس سے مطلب شیر کا سوا سیر آیا تو کیا کریں گے؟ شور بولے یار میں دوسری شادی کر لوں گا، یہ بدتمیز ہے. اب وہ اس کی بھی اگر شیر کی سوا سیر مل گئی تو کیا کریں گے؟ پہلی بیوی زبان چلاتی، دوسری بیوی ہاتھ چلائے گی تو کیا کریں گے؟ اس کو بھی چھوڑ دوں گا. تیسری ٹانگ چلائے گی تو کیا کریں گے؟ لاتے مارے گی، کیا کریں گے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو عورتوں میں بھی یہ تو پریشانی ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. نہ زبان چلانا درست، تو ہاتھ تو چلانا بات کی بات ہے، پھر اس کے آگے بڑھنا تو اور بات کی بات ہے. دھکے مارنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور جناب یہ دروازے بجانا اور توڑ پھوڑ کر دینا، نکل جانا، یہ میرے پاس بعض ایسے ہوتے کیسز مجھے پتا ہے کہ جناب بھائی یوں ہوا. جیسے اگر کسی نے آ کر کہا میں کہا یار چلاؤ یار، بولا یار یہ ہو رہی ہے پریشانی، کیا چلائیں یار؟ تو بھائی سمجھائیں، پھر علاج کرائیں. اچھا ایسے ہی شور ہوتے ہیں، ہاں مجھے پتا ہے، شیشہ توڑ دیں گے، برتن توڑ دیں گے، پلیٹیں توڑ دیں گے، ادھم بازی بچائیں گے، دروازے توڑ دیں گے، غصہ کریں گے، پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنی بیوی کو ماریں گے. کتک کیا مطلب کیسے جی رہے ہیں آپ؟ یہ سب نہ کریں اس طرح. آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو عجیب و غریب لگ رہا ہوگا، یار کرتے ہیں ہم، یہ کرتے تو ہے. اپنا زخم ہاتھ کر دیں گے، سر دیوار پہ سر مار دیں گے. کیا ہے پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی برداشت پیدا کرے یار، نہ کرے اس طرح. اور یہ جو عورت کے منہ سے جو نکل جاتا ہے نا، چھوڑ دو مجھے، نہ بولو. میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کئی میری بیٹیوں کی عمریں کی ہیں. نہ کرے اس طرح، چھوڑ دو مجھے. اب خدا نہ کرتا ہوگا اس کے منہ سے کچھ نکل گیا تو کیا ہوگا؟ نہ مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. میں آپ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ طلاق ہے نا، طلاق یا خلا، یہ شریعت نے رکھا یہ راستہ. نکاح ہوا یعنی ایک دوسرے کے لیے نکاح ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے جو بھی مطلب کہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے نکاح کیا. اب ایک سمجھے کہ آپ نکاح کے ذریعے ایک راستے میں داخل ہوئے، اب یہ سفر جاری ہے. اب وہ سفر سے ایگزٹ کرنے کا بھی راستہ شریعت نے رکھا. یہ ایک ایگزٹ وے ہے طلاق یا خلا، ٹھیک ہے، ایگزٹ وے ہے، نکلنے کا راستہ ہے. مگر میری یہ درخواست آپ سب کو پہلے بھی میں نے کی ہے کہ ہلکا پھلکا دھواں گھر میں بھر جانے سے یا ہلکی پھلکی گھر میں پریشانی ہو جانے سے یہ ایگزٹ راستہ نہ لیں. جب تک کہ اپنے آپ کو آپ اس گھر میں رکھ سکتے ہیں رکھیں. خدا نخواستہ ایسی آگ لگی ہوئی ہے لڑائی جھگڑے کی، بد اعتمادی کی، کہ شریعت کا خون ہو رہا ہے، حقوق کا خون ہو رہا ہے، ایسی کو صورتحال بنتی ہے تو یوں سمجھیے کہ جب پتہ ہے کہ اگر میں نہیں نکلتا تو خود بھی جلوں گا، یہ بھی جلیں گے، تب جا کے یہ ایگزٹ، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ایمرجنسی ایگزٹ، اس کو ایز اے ایمرجنسی ایگزٹ یوز کریں، اور وہ بھی شریعت کے طریقہ کار کے مطابق یوز کریں، کہ جہاں مطلب کہ آپ کے پاس اسپیس ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، مہینوں تک گنجائش مل جاتی ہے کہ جہاں آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. کہ گھر ٹوٹنے نہیں دینا، اور اس میں گھر کے بڑے اپنا رول پلے کریں، پلیز اپنا رول پلے کریں، بچوں کو الگ نہ ہونے دیں. جیسے مثال کے طور پر اگر لڑکے کے ماں باپ کو لگا ہے کہ بیٹا مطلب کہ لڑ پڑا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہاں پر بیٹھ کر پھر اسی کی بیوی کی برا اس کے سامنے نہ کریں، میں تو پہلے تجھے کہتی تھی، یا میں تو پہلے تجھے کہتا تیری بیوی ایسی ہے. ارے یہ موقع نہیں ہے، آپ کیوں جلتی پر مطلب کہ دوبارہ وہ کہ چنگاری اس پر آپ تیل ڈال رہے ہیں. اس کو اچھی باتیں بتائیں، بیٹا تیرے ساتھ یہ بھی تو کرتی ہے، بیٹا یہ بھی تو کرتی ہے، یہ بھی تو کرتی ہے. اسی طرح اگر بیٹی جذبات میں اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ میرا شوہر ایسا، تو اب تو تجھے پہلے کہتے تھے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے اور یہ ہے وہ ہے. نہ کرے اس طرح. یہ سپورٹ کرنے والا، اس طرح باتیں کرنے والا ٹائم نہیں ہے. کیا ہو گئے آپ تو مطلب کو کچھ عقل و شعور سے کام لیں. آپ کی زندگی اللہ کا شکر ہے اتنی آگے چلی گئی، آپ 40 سال 50 سال 60 سال آپ کی عمریں ہو گئی ہیں ماں باپ کی. آپ کو اچھا لگے گا آپ کے بچوں کا گھر ٹوٹ جائے؟
लेकिन नापसंद नहीं करेंगे, ना माँ पसंद करेगी ना बाप पसंद करेगा, ना लड़की के ना लड़के के। कि माँ बाप तो चाहते ही हैं कि हमारी औलाद सुखी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, तो आप तो चाहते ही हैं। तो ऐसे मौके पर अपनी औलाद को बरंगेख्ता करने के बजाय, उसे और नेगेटिव करने के बजाय उसको प्लस की तरफ लेके जाएं और तसल्ली के साथ उसको रखें। और हर पहले वक्ती तौर पर जो कहते हैं पतीली गर्म हो तो पकड़ा नहीं जाता, थोड़ा उसको कूल डाउन करे, थोड़ा सेटल करे, फिर आगे जाकर कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ये सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। चलो कॉल ले लेते हैं। मोहम्मद फुजैल रज़ा तारी, बर्मिंघम यूके से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और इसमें कुछ ये अर्ज करनी थी कि माशाल्लाह निगरानी शूरा यूके तशरीफ़ लाए और दूसरे मुल्कों में जाते हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जदवल था, तो साथ रहने की सादत भी मिली, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और इस टॉपिक के हवाले से वाकई कि समझाने से फ़र्क पड़ता है। तलाक रेशो बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, और जब भी निगरानी शूरा की क्वालिटी देखी जाते हैं जिस मुल्क में, वहाँ पे जो मसाइल फेस कर रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी, वो मालूमात लेते हैं। हर मुल्क के अलग अलग मसाइल होते हैं। तो अभी जब सफ़र हुआ यूके का, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो कुछ मसाइल कॉमन होते हैं और ख़ास तौर पे तलाक का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो माशाल्लाह निगरानी शूरा ने बयानात में जिस तरह लिया, उसके बाद मैसेजेस भी आए और बात भी आई कि वाकई है घरों के अंदर जो मसाइल और चीज़ें हैं और बात बात में तलाक की ये चीज़ें पहुँचती हैं, तो असल में इनको एक दूसरे के राइट्स नहीं पता। फिर निगरानी शूरा ने माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा इज्तिमा हमारा हुआ और वहाँ भी इसी तरीके का टॉपिक लिया फैमिली इश्यूज़ के ऊपर। और फिर न्यूजीलैंड के अंदर भी तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बल्कि मुझे कुछ मिले कहने लगे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मौलाना ने ऐसी बात की है। तो कहने लगे इससे फ़र्क पड़ता है, और वाकई फ़र्क पड़ता है कि समझाओ कि समझाना मुसलमान को फ़ायदा देता है। अल्लाह और बरकत अता फ़रमाए। और ऐसे टॉपिक्स को लेना चाहिए, और जिनके घरों में मसाइल हैं उनको, जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके साथ बैठकर मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। तो निगरानी शूरा सबको समझाते हैं। ये खाली नहीं होता कि इस्लामी भाई समझे कि हमारी फेवर में है या इस्लामी बहनें समझे ये हमारी फेवर में। माशाल्लाह ये अंदाज़ है और वाकई इसी तरह होना चाहिए, और इससे फ़र्क पड़ता है। वाकई फैमिलियों के अंदर बॉन्डिंग आती है। और हमें भी माशाल्लाह दावत इस्लामी के अगर आप देखें, मदनी चैनल में प्रोग्राम देखें, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुम आलिया के रिसाले हैं, मदनी मुज़ाकरे हैं, तो घरों को आबाद रखने, घरों में बरकतें कैसे आती हैं मिलकर रहने से, और दरगुज़र, सब्र, ये वो सारी चीज़ें हैं जो वाकई जो है वो असर रखती हैं। और अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो तलाक का रेशो भी कम होगा। फ़ौरन जज्बाती होकर फैसला करना ये वाकई आजमाइश में डाल देता है। तो ये अर्ज़ करनी थी। इसलिए कोशिश की जाए कि सब्र कर लिया जाए, ताकि आगे ये भी देखें कि बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे। खाली इंसान अपना ना देखे, पूरी फैमिली के हवाले से देखा जाता है, पूरी फैमिली क्राइसिस में आ जाती है। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए और घरों में बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया फुदैल शाह साहब, माशाअल्लाह जी, आप भी सफ़र में साथ थे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फैमिली इज्तिमात ये हमने किए हैं और मुझे भी इस तरह का फीडबैक मिलता है। यूके में भी इज्तिमात किए हैं, शायद कई शहरों में इज्तिमात किए हैं, और हमने इस तरह भी किए कि हमें डायरेक्ट इस्लामी बहनों की तरफ से राइटिंग में सवालात आ जाते थे। हम एक नंबर दे देते थे कि इनके प्रॉब्लम आ जाए। इस्लामी भाई अब वहाँ होते थे, अपने पर्चियाँ दे देते थे। तो इस तरह के हमने सिलसिले किए हैं। और जो ये आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक की हुई हैं। झगड़े की बुनियाद इतनी बड़ी नहीं होती, बस वो ये कि इसने मुझे यूँ कर दिया, ये मेरी ये बात नहीं मानता, ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं हो, मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। तो मतलब सोने उठने खाने पीने के मसाइल, तो कपड़े इस्त्री नहीं हुए, तो रुमाल नहीं मिला, तो जूते नहीं मिले, तो शॉक्स नहीं मिले, तो चार्जर कहीं रख दिया, तो मोबाइल कहीं रख दिया, तो जनाब चाबी कहीं रख दी है, तो चाय टाइम पर नहीं मिली, तो खाना को वक्त नहीं मिला, तो गर्म नहीं था, तो ठंडा क्यों कर दिया, तो ये बताया क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं किया, तो ये सफाई क्यों नहीं की, तो ये फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं की। अब पता नहीं क्यों, मतलब इस तरह ये चीज़ें लड़ने के लिए तो नहीं है ना, ये लड़ने के लिए हैं। इससे लड़ाई हो जाएगी कि आपके कपड़े इस्त्री नहीं हुए, आपके कपड़े वक्त पर धुले नहीं, आप बीवी लाएँ, मासी तो नहीं लाए, काम वाली तो नहीं लाए, ठीक है, उसका अखलाकी फ़र्ज़ है, अखलाकी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वक्त पर आपको खाना दे, वक्त पर आपके कपड़े वगैरह कर दे, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप घर से बाहर निकलें, कमाएं, रोज़गार लाएं, ताकि घर मतलब घर का हिसाब किताब चल सके, घर में कुशादगी करें,
بیوی بچوں کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ خوش طبعی کریں، ان کو وقت دیں، گھر میں آ کر موبائل لے کر نہ بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں، کوئی اچھی اور نیکی کی باتیں کریں، کوئی درس و بیان کا سلسلہ کریں، بیٹھ کر مدنی چینل دیکھنے کا کوئی سلسلہ کریں، اور ان کی اچھی نیک جائز اور مباح قسم کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی تو اس کو پوری کریں، ان کا دل خوش کریں کہ گھر والوں پر مطلب فیملی پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے، آپ نیت تو کریں، اللہ پاک آپ کو اس سے برکت دے گا۔ تو عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ یہ مجھ پر فرض نہیں ہے تو میں بتا دوں تو مردوں پر بھی کئی چیزیں فرض نہیں ہوتی، جس کو ہم بہت زیادہ بندی چینل پر ڈکلیئر نہیں کرتے، مردوں پر بھی کئی چیزیں فرض نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک لائن کھینچ کر چلیں گے تو وہ بھی ایک لائن کھینچ کر چلے گا، پھر آپ کو بھی تکلیف ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لہٰذا کچھ چیزیں اخلاقی عرف، عادت، فیملی، کلچر کا حصہ ہوتی ہیں کہ جس کو نبھانا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ عورت بھی دیکھتی ہے کہ فلاں کے گھروں میں یوں ہو رہا ہے، کہ یوں ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ بھی دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر کا آدمی جو ہے، مرد جو ہے یا شوہر جو ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، جبکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے۔ تو اپنے نیچر کو چینج کریں۔ مرد کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں، آفیسز کے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے، لوگ گھروں سے آتے ہیں، اپنا ٹفن لاتے ہیں، اپنا کھانا لاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ شیئر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ہمیں غیبتوں سے بچائے، چگلیوں سے بچائے، تہمتوں سے بچائے، تو پھر مرد کو بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس پر بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہارے یوں ہے، تمہارے یہ ہے، تمہارا یہ صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا بولے گا یار میں کیا کروں، میرے کو بیوی ایسی مل گئی ہے، یا وہ بولے گا کیا کروں مجھے شوہر ایسا مل گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کریں، کچھ احساس پیدا کریں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یعنی یہاں تک کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ یہ اچھی اور نیک عورتوں کی نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ جب یعنی مرد شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی بیوی سامنے اتنا اس کو رسپونڈ کرے۔ اور مردوں کو تو واضح تو فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ان کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے۔ مگر بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ نہیں ہو پا رہا، جو ابھی جیسے ہمارے اسلام بھائی نے بھی کہا، اور دنیا میں ہو رہا ہے کہ جناب کوئی علاج کرے، کوئی بچانے کی کوشش کرے، کوئی نفسیاتی کوئی پرابلم نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب سودان والوں نے اپنا حساب کتاب بنایا، لیکن سب کر کیوں رہے ہیں؟ گھر بچانے کے لیے۔ ملیشیا میں بھی ورکشاپ ہوئے ہیں، فیمیلز کے جو کپلس ہوتے ہیں ان کے ورکشاپ ہوئے ہیں ملیشیا میں بھی، طلاق کا ریشو طلاق جو بڑھ رہی تھی ان کو کم کرنے کے لیے۔ تو سب کوششیں کرتے ہیں، آپ بھی کوششیں کریں۔ سب سے زیادہ کوششیں تو ماں باپ اور فیملی ممبر مل کر کریں کہ اپنے بچوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اور مطلب کہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ کس کے عیب نہیں ہوتے؟ اگر ساس کے عیب بہو کو پتہ ہیں، یا ساس کی کچھ کمزوری بہو کو پتہ ہے، تو نہ شیئر کرے اپنے شوہر کے آگے۔ کیوں ماں اور بیٹے میں فرق آئے، یا سسر کے کچھ خدا نہ کرتے ایسے پرابلم ہیں جو نہیں مطلب بیان کرنے جیسے، تو نہ بیان کرے، پی جائے۔ تو کیا ضرورت ہے باپ اور بیٹے میں جدائی کرنے سے؟ ہوتا ہے مطلب کیا آپ کے والد صاحب آپ کو کچھ نہیں بولتے تھے کہ آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہتی تھی، تو کیا آپ اس پڑوسی کو جا کر شکایت کرتی تھی؟ تو ٹھیک ہے، اب ساس سسر نے اگر کچھ کا بات کر دی ہے، وہ بھی تو ایک لائق آپ کے والدین ہی ہیں نا، آپ بھی تو اس کو شادی کے بعد امی ابو کہتی ہیں، مما پاپا کہتی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کوئی مطلب بیوی کے ایشوز ہے تو لڑکا نکل کر چھوٹے بچوں کی طرح ماں باپ سے شکایت کہ میری بیوی ایسی ہے۔ ارے بھائی تو سنبھالنا، تیری بیوی ہے، اب اس کی اصلاح کریں۔ یا بیوی جا کر کہہ دے گی میرے کو تو شوہر نے یوں کر دیا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا بات کر، نہیں بات نہیں کرنا، تو بھائی آپ کو وہاں پیٹ ہلکا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات نہیں کر، کچھ نہیں کرنا تو پھر کیا ضرورت تھی؟ تو آپ تھوڑا مطلب کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے شوہر کی اصلاح کریں، شوہر اپنے کردار اخلاق کے ذریعے بیوی کی اصلاح کرے، اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے اتنا مشکل۔ کیوں گھر توڑنے کی طرف چلے گئے آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا گھر سلامت رکھے، آپ کو آپ کی اولاد کا سکھ عطا فرمائے، اور ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کو دیکھ کر۔ تو پلیز اپنے اس مسائل کو اندر ہی اندر حل کر لیں۔ جب بھی آپ نے لڑائی کی، یہ میری بات یاد کر لیں، میں جو شادی شدہ جو ہیں ان کو بھی درخواست کر رہا ہوں، خدا نہ کرتا جب بھی آپ نے لڑائی کی، اور جو بھی آؤٹ سائڈر، ایون آپ کے فیملی ممبر بھی انوالو ہوئے، یاد رکھیے گا کہ آپ کے اندر کی فائلیں کھلیں گی۔ خدا نہ خواستہ شوہر نے بیوی کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دی، یا بیوی شوہر کی برائی بیان شروع کرے گی،
پھر تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، پھر آپ کو جو شرمندگی ہوگی، رہنا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی بات کتنی بار آگے کبھی آپ نے سوچا؟ کتنی باتیں باہر آ گئے، پھر آپ بولیں گے جناب معافی کر لیں، غلطی ہو گئی، اب شرمندہ۔ یعنی شوہر بیوی کا لباس بیوی شوہر کا لباس ہے، تھوڑی سی کیا مطلب کہ مسائل پیدا ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کی برائیاں کرنی شروع کر دی، جبکہ دونوں پھر ساتھ بھی رہیں گے۔ اگر خدا نہ کہتا الگ بھی ہو جانا ہے تو ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کر الگ ہونے کا کیا تک بنتا ہے؟ تو آپ اپنی کیسز کو، اپنے معاملے کو اندر ہی نپٹا لیں، اولاد کے سامنے بھی نہ کریں۔ میں اس میں خاص میرے اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا، مردوں سے درخواست کروں گا، آفٹر آل یو آر مین، آپ مرد ہیں، آپ افسر ہیں، الرجال قوامون علی النساء، آپ کو افسر بنایا گیا ہے، آپ کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، آپ ایڈمین ہیں گھر کے، منتظم ہیں گھر کے، آپ کو اپنے اندر برداشت، صبر، اصلاح، تربیت، حوصلہ، ہمت، حسب حال مسکراہٹ، حسب حال سنجیدگی، یہ سب آپ کو رکھنی پڑے گی۔ آپ کو بیوی بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا، انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ یو آر اے بیسٹ پرسن، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اچھے انسان ہیں۔ بیوی کہے کہ میرا شوہر اچھا انسان ہے، بچے کہیں کہ آپ بیسٹ ہیں، مطلب اسے زبردستی تو نہیں نا، مطلب کہ سال میں ایک دفعہ آپ کو سالگرہ پر بیسٹ فادر کا گفٹ دے دیں گے اور بولیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، بیسٹ فادر کا گفٹ بھی دینا ہی پڑتا ہے، جبکہ ہم کو پتہ ہمارا باپ کیسا ہے اور بیوی کو پتہ ہے شوہر کیسا ہے۔ تو میں خاص میرے اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اللہ پاک ہمت دے، صبر دے، کہ امام غزالی علیہ رحمٰن نے احیاء العلوم میں شوہر کو طبیب فرمایا، وہ ایک طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، کہ جو علاج مرض کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے۔ اب وہ خود ہی بیمار ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ آج آپ طے کر لیں، اللہ پاک توفیق دے، سلو کریں، اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کریں، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، کوئی معنی شرعی نہ ہو تو بالکل جوڑ لیں، اور ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف کریں، معافیاں مانگیں، تلافی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق جو تلف کیے ہوئے وہ معاف کروا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محروم لوگوں میں ہم شمار کر لیے جائیں کہ جن کی شب برات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بدقسمت ہوگا شخص، کتنی بدقسمت ہوگی وہ عورت، کتنا محروم ہے وہ مسلمان کہ جس کی شب برات بھی مغفرت نہ ہو۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، مہربانی کریں، معاف کریں ایک دوسرے کو۔ نہیں ہماری طرف کچھ بھی نہیں، ارے ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو یار، ہے کیوں غلط بیانی کرتے ہو، ریلیز کریں، ارے خوشی خوشی جیو یار۔ ارے میرے پیارے اسلامی بھائیو، جنت میں جانے کے لیے جیئیں یار، کیا دنیا میں رکھا ہے؟ ادھر ہی لڑائی، ادھر ہی جھگڑے، نا اتفاقیاں، اور مطلب غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں، عجیب و غریب قسم کی زندگی، ہم ہی نے ہماری زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں۔ آپ ایک بار معاف کر کے جی کر تو دیکھیں، ایک بار معاف کر کے درگزر کر کے آپ جی کر دیکھیں، آپ کو جینے کا لطف نہ آئے تو کہیے گا۔ ایک بار درگزر کر کے، معاف کر کے، دل و سینے کو صاف کر کے آپ جی کر تو دیکھیں۔ نہیں معاف کریں گے، ابے کیوں نہیں معاف کریں گے بھائی؟ اور معاف نہ کر آپ نے کون سا سکھ کے ساتھ جی لیا، یہ بتائیے۔ جن کو آپ نے معاف نہیں کیا، جن کا آپ نے اندر میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں، کیا آپ سکھی ہیں؟ آپ سکھی ہیں؟ ان کی جب ذکر آتا ہے، ان کی جب بات آتی ہے، جب ان کا کوئی نام آتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ بھی سکھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو سکھی ہونا ہے، آپ کو پرسکون جینا ہے تو آپ معاف کرنا سیکھیں اور اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں۔ سکون نہ ملے تو کہیے گا، خوشیاں نہ ملے تو کہیے گا، راحتیں نہ ملے تو کہیے گا۔ یعنی میں بھولتا نہیں ہوں وہ بات، میں گاڑی میں تھا تو دو اسلامی بھائیوں کے درمیان، یعنی دو ایسے لوگ تھے، ان کے درمیان کافی کھینچاؤ تھا، تو کچھ بات چلی تو اظہار ہوا، تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ بات کر کے دیکھ لو نا۔ میں بات کر کے دیکھوں، کیا رہ جائے، بات کر کے دیکھیں۔ ضروری ہے کہ آپ مطلب کہ اسی طرح مطلب کہ بجھے سے مرجائے سے جئیں، بات کر لینا، کوئی ایشو تو ہے نہیں، جنرل ایک تھوڑا سا بس ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ، کھینچاؤ سا ہو گیا۔ اب یقین مانے وہ 1-2 منٹ سوچنے میں لے گئے۔ میں کہا یار ہمت کرو، فون کرو، کوئی نہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، فون کریں۔ آپ کو میں یقین دے رہا ہوں، انہوں نے فون کیا، جی فلاں بول رہا ہوں، سامنے سے بہت خوبصورت رسپونڈ ملا، 1-2 مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے، یعنی اچھی باتیں ہوئی، اچھی بات ہوئی۔ آئی تھنک
مطلب کہ ہارڈلی 1 یا 1.5 منٹ بات ہوئی ہوگی, ہارڈلی, مشکل سے 1 یا 1.5 منٹ بات ہوئی ہوگی. انہوں نے فون بند کیا, ایسے خوش تھے جیسے بادلوں میں اڑ رہے ہیں. بولا مطلب کئی مہینوں سے میں بے چین تھا, 1 منٹ کے اندر میری بے چینی ختم ہو گئی. اتنی سی بات ہے. اب یہ علاج کس کے ہاتھ میں تھا؟ آپ کے ہاتھ میں تھا. نہ کریں تو پھر کیا کہہ سکتا ہوں میں. درگزر کے معاف کرنے کے فضائل پڑھیں, مغفرت کی بشارتیں پڑھیں, وہاں پر اللہ اس کے رسول کی کرم کی باتیں پڑھیں, وہاں پر ایسی سچی توبہ کریں, ایک دوسرے کے سینوں کو صاف کریں. قیامت کے دن دیکھ لوں گا. ارے بھائی قیامت کے دن آپ کس کو دیکھو گے؟ آپ کا اپنا پتہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مجرموں میں کھڑے ہیں کہ ہم نیک لوگوں میں کھڑے ہیں؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, سورہ یاسین میں پڑھا ہے آپ نے؟ جب نہ پڑھا تو میں بتا دیتا ہوں. سورہ یاسین وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, قیامت کے دن یہ آواز کی جائے گی, اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. دکھائے کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قیامت کے دن دیکھ لوں گا. ارے بھائی اپنی فکر کرو, قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے, میں کہاں ہوں گا, ہم کہاں ہوں گے؟ ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. وہی خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے عرش کا سایہ ملے گا. جس پر اللہ کی رحمت ہے سایہ کیا ہوگا, اللہ کی رحمت ہے جس کو ڈھانپ لیا ہوگا, ورنہ قسمہ پرسی کا عالم ہوگا. کیا حال ہوگا؟ کوئی کسی کا ہوگا قیامت کے دن دیکھ لوں گا؟ ارے بھائی یہیں معاف کرو, مہربانی کرو. ویسے ہی میت پہ جا کے بولتے ہو معافی یار, بیچارہ یار, چلو معاف کیا. ارے بھائی جیتے جی کر دیتے نا, اب اس کی میت پہ جا کے کیوں معاف کرنے کا بول رہے ہو؟ تیرا منہ نہیں دیکھوں گا, قبرستان میں جا کر بھی منہ دیکھیں گے. کیوں کرتے ہیں یہ؟ ارے بھائی دنیا میں جینا ہے تو خوشی خوشی جیو, محبتوں سے جیو. جب کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے اپنی انا کو بیچ میں لا کر؟ انا کو فنا کریں اور موج کریں, مکہ مدینہ دیکھیں, اللہ اس کے رسول کی خوب عبادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, تلاوت اور عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, حسن سلوک کریں, صلہ رحمی کریں, اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کریں. دیکھیے اگر جینے کا مزہ نہ آئے تو بتائیے گا, نہ آئے تو بیماریاں, بی پی, شوگر, ٹینشن, سٹریس, بلڈ پریشر نہ ختم ہو تو بتائیے گا, دواؤں سے نجات نہ ملے تو بتائیے گا. میں بھی یہی ہوں, پروگرام تو کرتا ہی ہوں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. ہم اللہ کے لیے آگے تو بڑھیں, اس کی رحمت پانے کی کوشش تو کریں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. خبریں اور بھی تھیں, سلسلے کا وقت میرا ختم ہوا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب گھر ٹوٹنے نہیں دینا ہے. ہاں بالکل, گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. فل بانڈنگ, درگزر, معافی, ہاں یوں ماشاءاللہ. ایک دوسرے کو پانی وانی پلائیں, موج کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خوش رہیں, آباد رہیں. اے قارئ